اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ واقعی حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ٹکراؤ بہرحال ناگزیر معلوم ہوتے ہیں، نہ ہو تو معجزہ ہے۔ یہ پہلی دفعہ امریکہ جیسے نا حملہ کرنے سے پہلے ٹربل میں محسوس ہو رہے ہیں، یعنی ہم نے دیکھا ہے عراق پہ اس نے پہلی دفعہ 90 میں حملہ کیا تھا، پھر دوسری دفعہ کیا افغانستان پہ کیا، فیصلے بھی بہت آسانی سے ہو گئے، ایگزیکیوشن بھی بہت آسانی سے کے ساتھ ہو گئی، دنیا ہاں میں ہاں ملا رہی ہے، مسلمان ممالک میں سے بھی اکثر و بیشتر فرنٹ لائن الائی بن گئے ساتھ، پوری طرح بیانیہ بنانے میں بھی ساتھ ہو گیا۔ تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک تنہائی بھی محسوس ہو رہی ہے، یورپ بھی اس طرح جیسے وہ باقاعدہ جنگ میں شامل ہوتا تھا، اس دفعہ وہ بات یورپ سے بھی نظر نہیں آتی، تو اپنی ہی جنگ ہے جو کرنی پڑ رہی ہے امریکہ کو۔ نسبتاً طاقت بھی ذرا بڑی ہے، یعنی نہ عراق ہے نہ افغانستان ہے یا وینزویلا، اس طرح کی طاقتوں سے نپٹے تو ذرا ایران نسبتاً ان سے بڑی طاقت ہے، ڈپلومیسی میں بھی وہ کمزور نہیں ہے، ان کی ایک تاریخ ہے بہت بڑی، سپر پاور رہے ہوئے ہیں، تو وہ ڈپلومیسی میں بھی ایسے گئے گزرے نہیں ہے جیسے کہ صدام نے کیا تھا یا جو افغانستان میں ہوا تھا۔ پھر کچھ دنیا کے حالات بدل چکے ہوئے ہیں، روس بھی گیم میں پوری طرح ان ہے، چائنا بھی ہے، اب وہ اندر خانے کیا ہے یہ بھی ابھی کھلا نہیں ہے۔ جنگ سے پہلے کی جو صورتحال ہے نا وہ اتنی امریکہ کے لیے فیوریبل نہیں ہے۔ پھر ایران کی ساری اسٹریٹجی جو ہے نا وہ غیر روایتی ہے، ایران سارے کو امریکہ تباہ کر کے چلا جائے نا تو وہ اتنی بڑی خبر نہیں ہوگی، اگر ایران امریکہ کا کوئی ایک جہاز گرا دے یا اس کا کوئی جہاز ڈبو دے تو وہ اتنی بڑی خبر بن جائے گی، وہ ایران کی کامیابی سمجھی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو امریکہ کے لیے کوئی اچھے شگون نہیں دکھا رہی، ابتدا کوئی اچھی نہیں امریکہ کے اعتبار سے دکھ رہی۔ تو جس بدلتی دنیا کی ہم بات کیا کرتے تھے کہ اب دنیا بدل رہی ہے، معاملات جو ہے نا امریکہ سے اور ویسٹ کی پاورز کے ہاتھوں سے نکل کر واپس ایشیا کی طرف جو ہے نا وہ شفٹ ہو رہے ہیں، تو یہ اس کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک جنگ کے نتیجے میں نہیں ہوگا، یہ تو پھر جنگوں کا سلسلہ ہوگا۔